نام نرالا کھچڑا کھوا، چال انوکھے ہے لٹکوا، آنکھ میں سرما ہے مٹکوا، ارے ناک نکیلے ٹھوڑ سگوا۔ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث میں ہے کہ روحیں جمعرات کو گھر پر آتی ہیں اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں۔ یہ بالکل یہ حدیثوں میں موجود ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ کیا عذاب والی روحیں بھی آتی ہیں؟ دیکھیں، جو معذب روحیں ہوتی ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مسلمان روح بھی ہو سکتی ہے اور غیر مسلموں کی روح ہو سکتی ہیں۔ جو غیر مسلمین کی ارواح ہیں وہ بالکل مقید ہوتی ہیں، وہ کہیں پر بھی نہیں جا سکتی، اور جو معذب روح ہیں بعض حدیثوں میں مطلق ان کے بارے میں آیا کہ معذب روح نہیں جا سکتی ہے۔ مومن کی روح جو غیر معذب میں جس پہ عذاب ہو رہا ہو، غیر معذب جس پہ عذاب نہیں ہو رہا، وہ سیر کرتی ہیں کائنات میں۔ لیکن ایصال ثواب کا مطالبے کے لیے ہم نے کئی ایسے واقعات اکابرین کی کتابوں میں پڑھے ہیں کہ جن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی روحیں آ کر مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم عذاب میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن کی روح ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے اس کو اجازت دے دی جائے کہ وہ آ کے مطالبہ کرے، تو لہٰذا اس کا انکار نہ کیا جائے، اور اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اجازت دینے پر بالکل قدرت رکھتا ہے۔ بالعموم پاکستان اور انڈیا میں دیکھا جاتا ہے، ہمارے مسلمان معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ ہر جمعرات کو دنیا میں اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسی کوئی شرعی طور پہ کوئی استدلال ہے یا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ عقیدہ تو خیر پایا جاتا ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں میں جو اس طرح کی سوچ اور فکر رکھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں کھانے وانے کا، ختم شریف کا، اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد برزخ کا جو سسٹم رکھا ہے، اس برزخ میں فرمایا ایک علیجین ہے، ایک سجین ہے، اور جو نیک لوگوں کا اندراج ہے وہ علیجین میں ہوتا ہے، اور جو برے لوگوں کا اندراج ہے وہ سجین میں ہوتا ہے۔ اور یہ برزخ اور زندوں کے درمیان قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، زندے کے درمیان اور مرنے والے کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے ایسی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، الی یوم یبعثون۔ تو اللہ رب العالمین نے نیک روحوں کا اندراج علیجین میں اور بروں کا اندراج سجین میں، اور قرآن نے کہا ہے کہ وما ادراک ما علیجین کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتابیں، وہ رجسٹر ہیں جن میں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اور زندے اور مردے کے درمیان اللہ نے ایک ایسی رکاوٹ ڈال دی ہے، اور وہ رکاوٹ الی یوم یبعثون کہا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد دنیا سے جب جاؤ گے تم مر جاؤ گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم روز آخرت ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں متعین فرما دی کہ اٹھنا کب ہے، واپس کب آنا ہے، اور یہ پردہ کب تک ہے زندے اور مردے کے درمیان، فرمایا الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک یہ بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اب اٹھائے جانے والے دن تک جو رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی روحوں کو وہ مزے کرا دیے ہیں جنت کے اندر، وہ سبز پرندوں کی شکل میں نعمتیں کھاتی ہیں، پھل کھاتے ہیں، وہ روحیں مزے کرتی ہیں۔ اور جو دوسری بری روحیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اذیت اور تکلیف میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور فرشتوں کا اتنا کڑا پہرا ہے کہ ان دو کے علاوہ تیسری کون سی جگہ ہے جہاں ہر ہفتے ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ ایسے جیسے لوگ دبئی گئے اور واپس آ گئے، پھر انڈیا گئے واپس آ گئے، پاکستان گئے واپس آ گئے، سیر سپاٹے کر کے واپس آ گئے، تو ایسا تیسرا کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنت والی جو روحیں ہیں وہ خود وہاں سے آنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ مزے اتنے ہیں کہ دنیا ان کے آگے کچھ نہیں ہے، وہ آنا نہیں چاہتی۔ جو دوسری بری روحیں ہیں ان کو وہاں تکلیف اتنی ہے کہ وہ وہاں رہنا نہیں چاہتی، وہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں، لیکن پہرے اتنے ہیں کہ ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا۔ اور ہمارے برے صغیر کی پولیس تو نہیں ہے وہاں جو بھی آپ 50 روپے تھمائیں گے اور وہ بولیں گے چلو کوئی ہو کے آ جاؤ، کسی کو بتانا نہیں، میں تمہاری سیٹ خالی رکھوں گا۔ وہ تو اللہ رب العالمین کا ایسا کڑا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ
لا यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की इतनी फर्माबरदारी करते हैं कि वो किसी छोटे से हुक्म की भी हुक्म अदूली नहीं करते। ठीक है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, बल्कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हुक्म देता है वो करते हैं। इसी तरह एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्रील, मेरा दिल चाहता है तुम मेरे पास अक्सर आया करो, हर रोज आया करो और मेरे पास ज्यादा टाइम बैठा करो। यानी आपका मंशा ये था कि तुम्हारे साथ मेरा दिल लगता है, ज्यादा वक्त मेरे पास बैठो और ज्यादा देर मुझे टाइम दिया करो। ठीक है। तो हजरत जिब्रील समझ गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये समझ रहे हो कि शायद हम अपनी मर्जी से आपके पास आते हैं, अल्लाह अकबर, और अब आप कहोगे तो फिर मैं कल मर्जी से बैठ जाऊंगा, अपनी मर्जी से बैठ जाऊंगा, मैं टाइम बढ़ा दूंगा। तो फरमाया कि मा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम तो उस वक्त तक नहीं उतरते जब तक तेरे रब का हमें हुक्म नहीं होता। तो जिब्रील अमीन जो फरिश्तों का सरदार है, वो आसमानों से जमीन पे आने के लिए भी अल्लाह के हुक्म और उसकी इजाजत का पाबंद है। तो इन रूहों को कौन आने देता है? और ये अजीब तमाशा है, मैं हैरान होता हूँ। अक्सर मैंने देखा है मस्जिदों के अंदर मौलवी साहब नमाज पढ़ के सलाम फेरा बैठे और वो जिनका अब्बा फौत हुआ होता है उसको करीब बुलाया, भाई वो रात मैंने तुम्हारे अब्बा को ख्वाब में देखा है और वो उनका पेट भी काफी अंदर धंसा हुआ था और सर्दी से भी कपकपा रहे थे, भूखे भी थे, सर्दी भी लग रही थी, ये भी था। अब वो परेशान होके पूछता है, जी मुझे बताएं फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ऐसा करो तो एक तो वो हमारे मदरसे के जो बच्चे हैं, सर्दी आ रही हैं तो उनको कंबल ला के दो, तुम रजाई ला के दो, रजाई ला के ये पार्सल हो जाएंगे तुम्हारे बाबा, तो इनको पहनाओगे, उधर उसकी सर्दी दूर हो जाएगी। रहा उनका पेट अंदर धंसा हुआ था तो तुम कुछ देग वेग पकवाओ और बच्चों को खिलाओ, सिर्फ खिलाओ नहीं खत्म भी दिलाओ और फिर इनको खिलाओ। तो अब कोई उनसे ये भी नहीं पूछता कि हजरत साहब ये क्या बात है कि अब्बा मेरा है और ख्वाब में हमेशा तुम्हारे आता है, मेरे ख्वाब में मेरा अब्बा कभी नहीं आया। मेरी अम्मा भी जब से रो रही है कि मैं अपने मियाँ को चलो मरने से पहले एक दफा देख तो लूं, वो उसके ख्वाब में ज़ियारत नहीं करवाता, तुम्हें हर रोज ख्वाब में आ जाता है। नाम निराला खिचड़ा खौआ, चाल अनोखे है लटकौआ, आँख में सुरमा है मटकौआ, अरे नाक नुकीले ठोड़ सुगौआ, अरे पेट के खातिर, अरे पेट के खातिर बना है कौआ, जियो बहादुर कब्र पुजौआ, जियो बहादुर।